السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاب ڈے کے موقع سے میں آپ کے سامنے کچھ اپنی باتیں رکھنا چاہوں گی۔ حجاب کوئی ایک معمولی کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک فطرت ہے، ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ فطرت کی آواز اس معنی میں کہ اس کائنات میں جتنی بھی قیمتی اشیاء ہیں وہ ساری کی ساری حجاب میں ہیں، کور میں محفوظ ہیں۔ چاہے وہ آپ چرند پرند کو لے لیجئے یا پھر میوہ جات کو لے لیجئے یا پھر قیمتی اشیاء کو لے لیجئے۔ میوہ جات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ میوے جو بہت زیادہ قیمتی ہیں، بہت زیادہ تو اس کے جو کورس ہے، اس کے جو شیلز ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ معدنیات میں سونا چاندی کو لے لیں تو یہ زمین میں بہت گہرائی میں، بہت کورس میں یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور تو اسی طرح یہ اس کائنات میں ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، اس کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہے، یہ قیمتی چیز ہے، اس کو حجاب میں رہنا چاہیے، اس کو اللہ نے پرکشش بنایا ہے، یہ اس کی فطرت کی آواز ہے، یہ فطرت ہے اس میں۔ اسی طرح سے اس کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو معاشرہ ہو، جو سماج ہو، وہ پاکیزہ ہو، بااخلاق ہو۔ تو جب اس میں ایک عورت اپنے کسی کام کو انجام دینے کے لیے جب باہر نکلتی ہے تو اس کو باہر نکلنے کے بھی حدود اور آداب سکھائے گئے ہیں۔ جب وہ باہر جا کر کوئی تعمیری کام کرنا چاہتی ہے تو پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہوئے وہ اسی کام پر متوجہ رہے، اس کے لیے جو ہے وہ حجاب پہن کر اپنے آپ کو محفوظ ایک قلعے میں محفوظ کرتے ہوئے اس سماج میں باہر نکلے، کیونکہ سماج میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی سطح بہت کم ہوتی ہے، جو معاشرے میں گندگیاں اور خرابیاں پھیلانے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو حجاب میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ چیز ہے کہ اس کے پیچھے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا بھی رہے۔ حیا کا تعلق صرف عورتوں سے ہی نہیں بلکہ مردوں سے بھی ہے، اسی لیے مردوں اور عورتوں دونوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ ساتھ ہی ہمارا یہ جو حجاب ہے، یہ حجاب ایک طرح کا سمبول ہے، یہ ایک طرح کی نشانی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اوپر جو ہے چادر کے پلو لٹکا لیا کرو تاکہ تم پہچانی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ۔ ان یعرفن فلا یؤذین کے الفاظ وہاں پر آتے ہیں کہ تم پہچانی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ۔ گویا یہ حجاب ہمارے لیے ایک سمبول ہے، ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم اس حجاب کو پہن کر ہم زبان حال سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور پاک باز ایک شریف خاتون ہیں۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم کوئی ایسی پبلک پراپرٹی نہیں جس پر ہر کوئی جو ہے اس پر نظریں جمائے رکھے، اپنی غلط نظریں اس پر ڈالے، بلکہ ہم ایک شریف زادی اور ہم ایک پاکیزہ خاتون ہیں۔ تو یہاں اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارا یہ سماج ہے، جو معاشرہ ہے، وہ پاکیزہ معاشرہ رہے، وہ بہترین اصولوں اور طریقوں پر جو ہے وہ اس معاشرے کی تعمیر اور ترقی ہو۔ تو اس کے لیے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ باحجاب اور حجاب کے ساتھ باہر نکلے اور اپنے اس کام کو پوری توجہ کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ انجام دے جو وہ باہر جا کر کرنا چاہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آج حجاب کو جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو اور بہت زیادہ پرکشش بنایا جا رہا ہے، یعنی اس طرح سے اپنایا جا رہا ہے کہ لگتا ہے کہ حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے، یعنی اتنا اس کو پرکشش بنا رہے ہیں، خوشنما بنایا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے بار بار دیکھنے کے لیے دل چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اس وبا سے جو آج جس سے ہم جوجھ رہے ہیں، کووڈ-19 سے، اس سے بچنے کے لیے بھی یعنی حجاب اور کورس کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، ماسک پہنا جاتا ہے، جس سے جو ہے ہم اس وبا سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ تو وہیں پر ہمیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا جو سماج ہے، جو یہاں پر ایک گندگیاں اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہاں ایک انسان کو بااخلاق اور باکردار بنانے کے لیے جو اصول اور ضوابط اسلام نے دیے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے اور اس معاشرے کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو اس کے لیے اس حجاب کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی فطری آواز کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا
اس کے مقاصد کو سمجھنے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنے عمل میں اس کو لانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔